بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا فعل امر معروف۔ تو یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امر کا جو بھی صیغہ بنائیں گے وہ مضارع سے صیغہ بنے گا، معروف کا صیغہ معروف سے بنے گا، مجہول کا صیغہ مجہول سے بنے گا۔ تو آج ہم مجہول کا صیغہ بنائیں گے۔ یضرب، یہ معروف کا صیغہ ہے۔ مضارع کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ تھا، یہ پہلے یضرب، اس کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو اوپر پیش دے دو اور آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر زبر دے دو، تو یہ بن جاتا تھا یضرب، مجہول کا صیغہ۔ اب اس سے ہم نے امر کا صیغہ بنانا ہے۔ امر کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، جیسے معروف کا طریقہ ہے وہی مجہول کا طریقہ ہے۔ یہ یضرب ہے، جس طرح اس میں طریقہ تھا پہلا کہ آخر میں شروع میں لام مجرور لگا دو، لیضرب ہو گیا۔ پہلی تبدیلی یہ آتی تھی کہ لام کے نیچے زیر لگاتے تھے، دوسری تبدیلی یہ آتی تھی کہ آخر سے ہم ساکن کر دیتے تھے۔ لیضرب، یہ مجہول کا صیغہ بن گیا۔ تو اسی طرح لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، جو اس کا طریقہ تھا وہی وہاں پر طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایک اصول۔ دوسری بات جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اگر تو وہ حروف علت میں سے کوئی حرف ہو اس کا اصول الگ ہوتا ہے، اگر حرف علت نہ ہو تو اس کا اصول الگ ہوتا ہے۔ حروف علت تین ہیں، الف، واو اور یا، یہ حروف علت ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب حروف علت آ جائے تو آخر سے حرف علت گرا دیں، بس۔ مثال کے طور پر یہ یدعو ہے، اس کے شروع میں لام لگے گا، لیدعو، اور آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو گرا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لیدعو۔ کیا ہو جائے گا جی؟ لیدعو۔ جیسا کہ ہم سورۃ العلق میں پڑھتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ۔ تو یہ جو صیغہ ہے نا فَلْيَدْعُ، تو یہ امر کا صیغہ ہے کہ وہ پکاریں، وہ بلائیں اس کو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں آئے گا اُدْعُ لَنَا، اُدْعُ لَنَا، اصل میں تو یہ تھا اُدْعُو، واو آخر میں آنا تھا، لیکن واو حرف علت تھا تو اس کو ہم نے گرا دیا تو ہو گیا اُدْعُ لَنَا۔ تو اس طرح اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ امر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور علم النحو میں ہم یہ پڑھ رہے تھے ضمیر، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ مجرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا تو حرف جر ہے، جیسے ہم نے لام حرف جر پڑھا تھا، من حرف جر پڑھا تھا، الا حرف جر پڑھا تھا، یا پھر اس میں اضافت ہو۔ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور نام ہو، کوئی اور اسم ہو، جس طرح داری، دارونا، دارو کا، داروکما، داروکم، دارو کی، داروکما، داروکنہ۔ اسی طریقے سے باقی جو ضمیریں ہیں وہ اس طریقے سے یہ مجرور ہو جائیں گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں مجرور با اضافت، کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اضافت کی وجہ سے یہ جو ضمیر ہے اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تھا۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو۔ عمومی طور پر جتنے بھی انسان ہیں پوری دنیا کے اندر ان تمام کو خطاب کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری انسانیت
وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کو درس دیا گیا، سبق دیا گیا کہ تمہارے اصل باپ حضرت آدم علیہ السلام جس طریقہ پر چلے، جس راہ پر چلے، تمہیں بھی اسی طریقہ پر، اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اگر بالفرض کوئی ایسا عمل تم سے سرزد ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو تم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف آہو زاری کرو، اللہ کی طرف گریہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ بنی اسرائیل کو فضیلت جو عطا فرمائی وہ دنیاوی لحاظ سے بھی تھی اور دینی لحاظ سے بھی تھی۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیے کہ حکومت وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، اور دینی لحاظ سے علم ہے، نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے، اور اسی طرح کتابیں دیکھیے کہ تورات بنی اسرائیل میں، زبور بنی اسرائیل میں، انجیل بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی ان کو عطا فرمائی، نبوت بھی ان کو عطا فرمائی، امامت بھی ان کو عطا فرمائی۔ تو دینی لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو۔ اس کا خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل سے۔ یا جو ہے حرف ندا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا۔ اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، ان کو مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، یہ امر کا صیغہ ہے، جیسے اذکر، اذکرا، اذکرو، امر کا صیغہ، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ یہ آج ہم نے جو ضمیر پڑھی ہے، ضمیر مجرور باضافت، ٹھیک ہے، نعمتی کا مطلب کیا ہوگا؟ میری نعمت، جو میں نے نعمت کی، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، کم کا مطلب تم، علا کا مطلب پر، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ وہ نعمتیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کرنا، پھر وادی طی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کا نازل ہونا، پتھر کے اندر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں۔ اسی طرح بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کرنا، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ تو یہ جو میری نعمتیں ہیں تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ اس لیے فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہاری جو فضیلت تھی، تمہاری جو بزرگی تھی، تمہارا جو مقام تھا وہ برقرار رہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا، آگے آئے گا بھی، کہ میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت عطا کی، اور اس فضیلت کی جو بقا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے اور اللہ کے وعدے کے مطابق چلتے رہو گے۔ اور اگر بالفرض تم اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، تو پھر یہ فضیلت اور یہ بزرگی اور یہ مقام اور مرتبہ تم سے چھین لیا جائے گا، اور ان لوگوں نے جو اللہ کا وعدہ تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مقام، وہ مرتبہ ان سے واپس لے لیا۔ اور یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ بزرگی اور یہ برتری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب بہترین جو امت ہے وہ کون سی امت ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اب بہترین امت قرار دیا۔ تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تم پر کی۔ وَأَوْفُوا، واو کا مطلب اور، اوفو تم پورا کرو، بِعَہْدِی با کا مطلب ساتھ، عہد کا مطلب وعدہ، اور یا کا مطلب میرا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا نعمتی میری نعمت، تو اب عہدی کا مطلب میرا وعدہ، جو تم پورا کرو میرا وعدہ۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں تم ان کی تصدیق کرنا، تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی تائید کرنا اور کھلے دل کے ساتھ ان کی اتباع کرنا۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ تو وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، اوفی میں پورا کروں گا، میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت، مقام اور مرتبہ دوں گا، اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی اور کامرانی سے نواز دوں گا، اور جو میرا مہمان خانہ ہے جنت ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس میں ٹھہرا دوں گا۔ تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ لیکن شومی قسمت یہ کہ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ہی بدل دیا۔ اب مثال کے طور پر تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف لکھے ہوئے تھے جسمانی طور پر کہ آپ علیہ السلام کا قد میانہ ہوگا۔ انہوں نے اس کو تحریف کر کے لکھ دیا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قد لمبا ہوگا۔ دوسرا وصف یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام جو اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے ان کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ بال لمبے ہوں گے اور سیدھے ہوں گے، تحریف کر دی۔ تیسرا یہ وصف لکھا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی مائل گندمی ہوگا۔ انہوں نے سرخی مائل سیاہی کر دیا، گندمی اور سیاہی مائل یہ کر دیا کہ جو ہے وہ پکا رنگ ہوگا۔ تو یہ تحریف کر دی تورات کے اندر۔ اب جو آدمی اگر پہلے اوصاف کو دیکھتا کہ میانہ قد ہے، زلفوں میں خم ہیں، پیچ ہیں، یعنی آپ کی جو زلفیں مبارک ہیں وہ گھنگریالے بال ہیں، اور اسی طرح آپ کا جو رنگ مبارک ہے وہ گندمی رنگ ہے اور سرخی مائل ہے، تو وہ تو جسمانی طور پر ہی دیکھ کر وہ تسلیم کر لیتا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ لیکن انہوں نے تحریف کی، تبدیلی کر دی، تو گویا کہ وہ اللہ کے وعدے پر قائم نہیں رہے۔ اور یہ سارا عمل وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے چکر میں تورات میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، واو کا مطلب اور، ایایا مجھ ہی سے، فرحبون تم ڈرو، یعنی تمہارا جو خوف ہے وہ دنیا کی مال و متاع کے ضائع ہونے کا اپنے دل سے نکال دو، صرف تم مجھ سے ڈرو، جو وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے تم اس وعدے کو پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں میں ان وعدوں کو پورا کروں گا۔